روزنامہ جنگ میں میرے کالم فیض عام کا عنوان ہے ایک اور سکوت ڈھاکہ۔ میرے منہ میں خاک، خدا کرے میرا اندازہ، وصفہ اور تجزیہ 100% غلط ہو، مگر کیا کروں، مجھے آج کے تزادستان کے حالات 1971 کے واقعات سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ تابعداروں کی لڑائی، شخصیات کے ٹکراؤ اور ہوش کی بجائے جوش سے کام لیا گیا اور بالآخر سکوت ڈھاکہ ہو گیا۔ آج بھی اسی طرح کا بحران ہے، کردار بھی وہی ہیں، البتہ ان کے نام بدل گئے ہیں۔ تب بھی سب کی غلطیوں نے المیہ مشرقی پاکستان کو جنم دیا تھا۔ آج بھی ہم سب کی غلطیاں کہیں ملک کو کسی نئے سانے کی طرف نہ دھکیل دیں۔ تب کے حالات اور آج کے معاملات کا تقابل بڑا ہوش ربا اور سبق آموز ہے۔ 1971 میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شیخ مجیب کو کیسے روکنا ہے۔ اس وقت کی مقتدرہ مغربی پاکستان کے بیشتر سیاستدانوں اور عوام کا خیال تھا کہ شیخ مجیب آیا تو وہ 6 نکات پر عمل کرتے ہوئے ملک کو کمزور کر دے گا یا توڑ دے گا۔ آج کا مسئلہ بھی تقریباً وہی ہے۔ مقتدرہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا اور گورننس ختم ہو جائے گی۔ اس وقت شیخ مجیب کو الیکشن میں ہروانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مشرقی پاکستان میں سویپ کر گیا۔ اس بار پی ٹی آئی کے خیال میں عمران خان کی جماعت سویپ کر چکی، حالانکہ اس سے ہروانے کی کوشش کی گئی۔ اگر اس وقت شیخ مجیب اور مقتدرہ آمنے سامنے تھے تو آج عمران خان اور مقتدرہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ اس وقت مقتدرہ کا ساتھ دینے والوں میں ذوالفقار علی بھٹو اور جماعت اسلامی تھے۔ آج کی مقتدرہ کا ساتھ دینے والوں میں آصف علی زرداری اور نواز شریف ہیں۔ پہلے بھی بائیں بازو کی پیپلز پارٹی اور دائیں بازو کی جماعت اسلامی قومی مفاد میں مقتدرہ کے ساتھ تھی۔ آج بھی لبرل پیپلز پارٹی اور دائیں بازو کا پرانا ذہن رکھنے والی نون لیگ مقتدرہ کے ساتھ ہے۔ کل شیخ مجیب کو مفتی بانی کی مسلح حمایت حاصل تھی اور وہ پاک فوج پر حملے کر کے اس سے نقصان پہنچاتی تھی۔ آج کی مفتی بانی سوشل میڈیا ہے جو مقتدرہ پر گولیوں جیسی گالیوں کی بچھاڑ کرتا ہے۔ ماضی میں جس طرح بھارت اور دوسرے ممالک نے شیخ مجیب کی اخلاقی اور مالی مدد کی تھی، آج عمران خان کی مدد اوورسیز کی طرف سے آ رہی ہے۔ مشرقی پاکستان میں تعینات جنرل نیازی اور راؤ فرمان ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ آج کی پاکستانی سیاست کے فیصلہ ساز بھی انتشار کا شکار ہیں۔ اگرچہ ان کی صلح کروائی گئی ہے، مگر ابھی بھی واضح فکر نظر نہیں آ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کی انسپریشن وہاں کے دانشور تھے۔ آج عمران خان کے حامیوں کی نئی انسپریشن عدلیہ کے فیصلے ہیں۔ جب مشرقی پاکستان میں آپریشن کا فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے دانشور چن چن کر مارے گئے۔ جنرل ٹکا خان نے 2-3 روز کے آپریشن میں سب کو فارغ کر دیا۔ آج بھی جب مقتدرہ اور حکومت مل کر جو حکمت عملی بنائیں گی، اس کا پہلا نشانہ عدلیہ کے وہ جج ہوں گے جو مقتدرہ اور حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ مسئلے تو اور بھی بہت ہیں، لیکن کچھ فرق بھی ہیں۔ مشرقی پاکستان مقتدرہ کی پہنچ سے بہت دور تھا، وہاں ٹینک نہیں جا سکتا تھا۔ آج کا تزادستان ان کی پہنچ میں ہے۔ اس وقت یحییٰ خان مدار المہام تھا، آج اس کی جگہ ایک مختلف آدمی ہے۔ یحییٰ خان مستقل صدر رہنا چاہتا تھا، آج ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ان چند مختلف عوامل کے باوجود معاملات بالکل اسی طرح ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ کوئی فریق لچک دکھانے کو تیار نہیں۔ مجیب کے مخالفوں کو ڈر تھا کہ اسے اقتدار ملا تو وہ مشرقی پاکستان میں موجود مغربی پاکستان کے سویلین اور فوجی افسروں کو پھانسی پر لٹکائے گا۔ آج بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ عمران کے حامی اپنے مخالفوں سے خوفناک بدلہ لیں گے۔ سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں گزشتہ 1.5 سال سے مفاہمت اور مصالحت کے لیے قلم گھسیٹتا رہا ہوں۔ لندن میں نواز شریف صاحب سے درخواست کی کہ آپ اقتدار میں آنے والے ہیں، آپ آ کر انتقام کا سلسلہ بند کر دیجیے گا، بدلہ نہ لیجیے گا۔ انہوں نے اسے درخورِ اعتنا نہ سمجھا۔ بار بار اپنے سینئر ساتھیوں کے ہمراہ زمان پارک جا کر عمران خان صاحب سے درخواست کی
کہ سیاسی مفاہمت اور مصالحت نہ ہوئی تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ مقتدرہ تک براہ راست کوئی رسائی نہیں، لیکن تحریروں اور گفتگو سے انہیں بھی بار بار درخواست کی کہ لڑائی جاری رہی تو بحران بڑھتے جائیں گے۔ وہاں بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ خوف آنے لگا ہے کہ کوئی نہ کوئی سانحہ نہ ہو جائے اور ملک کے پاکستان پھر سے کئی دہائیاں پیچھے نہ چلا جائے۔ مجھے یہ ڈر نہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا یا کوئی نیا بنگلہ دیش بن جائے گا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز آئین سبوتاژ ہو جائے گا۔ میری ناقص رائے میں لڑائی کا ہر ایک کو نقصان اور مفاہمت کا ہر ایک فریق کو فائدہ ہے، لیکن واحد شرط لچک ہے۔ انا اور ضد کو چھوڑ کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ قائد اعظم کی مثال لے لیں، وہ پورا بنگال، پورا پنجاب، حیدرآباد، دکن، کشمیر اور منادر پاکستان میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن بقول ان کے انہیں کٹا پٹا پاکستان قبول کرنا پڑا۔ تاہم اس کمپرومائز کے باوجود وہ پاکستان بنانے کے اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ فرض کریں کہ اگر مفاہمت اور مصالحت ہوتی ہے تو عمران کے لیے آج نہیں تو کل ضرور اقتدار کے دروازے کھل جائیں گے۔ نون لیگ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت میں بیٹھ کر مذاکرات کرے گی تو اس کو بہتر ڈیل مل جائے گی۔ مقتدرہ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کا فوری طور پر ازالہ ہو جائے گا۔ مفاہمت کا نقصان صرف جمہوریت کے دشمنوں کو ہوگا جو تزادستان میں جمہوریت کو لپیٹ کر کسی ٹیکنوکریٹ حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اتحادی حکومت میں شامل جمہوری لوگ اپنی جماعتوں کو مجبور کریں کہ وہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کو واپس لیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے اعتدال پسند رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر اور پارٹی دونوں کو جارحانہ موقف لینے سے روکیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کی ہر چیز کو اون کرنے کی پالیسی کو بند کریں، سوشل میڈیا کے دباؤ سے نکلیں اور ٹھنڈے دل سے فیصلہ کریں کہ کیا مقتدرہ سے محاذ رائی ملک کے مفاد میں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسے روکتے کیوں نہیں؟ مقتدرہ سے بھی دست بستہ عرض ہے کہ دنیا بدل چکی، آپ بھی بدلیں۔ زور زبردستی کا دور ختم ہو چکا۔ پی ٹی آئی کو بھی پارلیمان میں جگہ دیں۔ تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنی گالیاں دینے والے لیڈروں کو لگام ڈالے۔ انتقام لینے کے راستے پر چلے تو سارا پاکستان خون سے سرخ ہو جائے گا، مگر ان سے اختلاف کرنے والے تب بھی ختم نہیں ہوں گے۔ فوج بھی تاریخ سے سبق سیکھے۔ نہ جنرل ٹکا مشرقی پاکستان کی آواز کو کچل سکے، نہ جنرل نیازی سکوت ڈھاکہ کی ذلت سے بچ سکا۔ تجربوں اور تاریخ سے سیکھ کر جینا ہی بہترین راستہ ہے۔